بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرین ڈائمنڈ نیو ایپیسوڈ۔ مسٹر تنویر، میں تمہارے غصے کو اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہارا مجھ پر یعنی دنیا کے عالمی مجرم پر یوں شک کرنا بھی بے جان نہیں ہے، لیکن میں تم سب کو واضح بتا چکا ہوں کہ میری پارٹنر تھریسیا جذباتی ہو کر عمران کو مارنے نکلی تھی، لیکن آج 4-5 دن گزرنے کے باوجود اس کا کوئی کلیو نہیں مل سکا، اور تھریسیا زیرو لینڈ والوں کی اہم ترین رکن ہے۔ اس کے لیے زیرو لینڈ کے لوگ بہت ہی پریشان ہیں، اور میں صرف تھریسیا کو ہی فوکس کر رہا ہوں، اور بس کیوں مجھے یقین سا ہے کہ جہاں تھریسیا کسی جگہ مشکل میں پھنسی ہے وہیں عمران بھی ہوگا۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اگر تھریسیا کے ساتھ کوئی اور فرد ہوا تو جیکرومیٹر کی اسکرین پر ریڈ لہریں گردش کریں گی، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ تھریسیا اکیلی نہیں ہے۔ سنگھی نے منہ بنا کر تنویر کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ روشی، میرے جیکرومیٹر پر تھریسیا کا اشارہ موصول ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم درست سمجھ جا رہے ہیں نا؟ کچھ دیر بعد سنگھی نے اس بار جوش بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس نے زیرو لینڈ کی نئی اور ایجاد جیکرومیٹر کی اسکرین کو دیکھا اور اب اس میں جوش تھا۔ کیا کسی اور فرد کا بھی اشارہ موصول ہو رہا ہے؟ کیونکہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ اگر کوئی اور فرد بھی تھریسیا کے ساتھ ہوا تو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس بار رابرٹ نے چونک کر کہا، ہاں کنگ ماسٹر، واقعی جیکرومیٹر کے ذریعے ایک اور بھی فرد، اور وہ بھی کئی میل پر بھی فرد بھی وہی ہیں جہاں تھریسیا کا انڈیکیٹر جیکرومیٹر دے رہا ہے، لیکن یہ اب معلوم نہیں کہ وہ عمران ہے یا کوئی اور فرد۔ سنگھی نے کہا تو سب چونک پڑے، اور ان کے دل میں عمران کو ٹریس کرنے کا جذبہ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ سنگھی، مجھے یقین ہے کہ وہ عمران ہی ہوگا، اور جس طرح تمہارے پاس چیکرومیٹر ہے اسی طرح تھریسیا کے پاس بھی چیکرومیٹر ہی ہوگا، اور اس نے کہیں سے عمران کا بلڈ حاصل کر ہی لیا ہوگا اور چیکرومیٹر میں اس کا سیمپل ٹیسٹ پاس کرایا ہوگا اور چیکرومیٹر کے ذریعے عمران تک پہنچ گئی ہوگی، لیکن عمران کی طرح خود بھی کسی مشکل کا شکار ہو گئی ہوگی۔ جولیا نے جوش بھرے لہجے میں کہا، تو اس کی بات سن کر اس کے ساتھیوں سمیت سنگھی بھی چونک پڑا۔ ہاں جولیا، ایسا ہو سکتا ہے، سنگھی نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سنگھی، اگر تھریسیا جیسی ناگن نے عمران کو کوئی نقصان پہنچایا تو میں اس ہرافہ کی ہڈیاں توڑ دوں گی۔ جولیا نے ایک دفعہ پھر منہ بنا کر کہا، کیونکہ یہ بات اسے کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کسی جگہ عمران کے ساتھ تھریسیا بھی ہو، اور اس لیے وہ پھر غصے میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے جولیا، کیا آج اتفاق سے اور پہلی دفعہ میں عالمی مجرم اور تم سب کا دشمن تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے جولیا، کیا عمران کوئی دودھ پیتا بچہ ہے جو تھریسیا کا آسانی سے ٹیٹوا دوا دے گی؟ عمران جیسا شاطر اور دنیا کا خطرناک فائٹر اور عورت ذات سے بیزار شخص میں نے نہیں دیکھا، اور تم عمران کے ساتھی ہو کر احمقانہ باتیں کر رہی ہو۔ اس بار سنگھی نے منہ بنا کر کہا تو جولیا خود بھی اپنی بات پر شرمندہ ہو گئی۔ عمران کے بارے میں جولیا کے اتنے زیادہ جذبات دیکھ کر تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے، البتہ روشی نے حیرت سے جولیا کو دیکھا، البتہ رابرٹ اور جوانا نے مسکرا دیا۔ جیکرومیٹر پر تھریسیا اور اسی جگہ کسی اور فرد کا انڈیکیٹر اب تیزی سے کلیئر ہو رہا تھا۔ سنگھی نے جوش بھرے لہجے میں کہا، ایک تو تمہیں صرف اس ناگن کی فکر ہے، اب تم نے اس کتیا کا ذکر کیا نا، تو میں تمہارے طیارے سے نیچے دھکا دے دوں گی تمہیں۔ جولیا نے پھر منہ بنا کر کہا، جیسے اسے تھریسیا کے نام سے چڑ ہو۔ روشی،
اب مجھے سمجھ آئی کہ عمران کیوں اس جذباتی لڑکی سے امکانہ حرکتیں کرتا ہے اور اس کے جذبات کو مذاق میں اڑاتا رہتا ہے، کیونکہ غصے میں جولیا پاگل ہو جاتی ہے۔ میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ تھریسیا عمران کو مارنے گئی تھی، لیکن عمران جیسے شیطان کو مارنا اس کے بس سے باہر ہے، کیونکہ تم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جولیا بھی عمران سے جذبات رکھتی ہے اور اسے مارنے کے بجائے دونوں کسی مشکل میں ہیں اور ہمیں ان تک پہنچنا ہی چاہیے، سنگھی نے منہ بنا کر کہا۔ جولیا بھڑک اٹھی اور اس کے چہرے کے عضلات بکھر گئے۔ اپنی بکواس بند کرو سنگھی، ورنہ تمہیں یہی شوٹ کر دوں گی میں، جولیا نے اس کی بات سن کر بھڑک کر کہا۔ جولیا، میری التجا ہے کہ اپنے مائنڈ کو ٹھنڈا رکھو، یہ باتیں کر کے عمران کے کردار کو کمزور کر رہی ہو تم۔ روشی نے اس بار قدر خشک لہجے میں جولیا کو سمجھایا۔ سوری مس روشی، واقعی میں غلط کر رہی ہوں، کیونکہ واقعی عمران ان جیسے نکمے مجرموں سے مرنے والا تو نہیں ہے اور نہ ہی تھریسیا جیسی حرافہ کی کسی جال میں پھنسنے والا ہے، جولیا نے اس بار خود کو سنبھال کر کہا، چونکہ جولیا تو اکثر اوقات رابرٹ اور جوانا سے ملتی رہتی تھی اور اکثر مہمات میں عمران کے لیڈر ہونے کی وجہ سے یہ سیکرٹ سروس کے ساتھ کام کر چکے تھے، اس لیے سنگھی کی بات پر جوانا اور رابرٹ غصے سے سنگھی کو دیکھنے لگے تھے، لیکن چونکہ روشی اس ٹیم کی انچارج تھی اور وہ روشی کو اچھی طرح جانتے تھے اور عمران کی اچھی دوست ہونے کے ناطے اس کی بھی بہت عزت کیا کرتے تھے، اس لیے ٹھنڈے مزاج روشی کی وجہ سے وہ سنگھی سے ابھی تک نہیں بھرے تھے، ورنہ وہ چلتے طیارے میں بھی جولیا کی خاطر سنگھی سے بھر پڑتے، لیکن روشی کی باتوں پر خاموش بیٹھے رہے۔ روشی، جیکرومیٹر کے مطابق ہم تھریسی اور اس کے ساتھ کسی مرد کے آثار بہت قریب ہو چکے ہیں، ہمیں لوکیشن تک پہنچنا چاہیے، سنگھی نے اس بار اپنے جیکرومیٹر پر دیکھ کر چونک کر اور جوش بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس سے یقین تھا کہ وہ لازمی تھریسیا کے ساتھ عمران ہوگا جس کا جیکرومیٹر انڈیکیٹر دے رہا ہے، ورنہ کسی اور فرد کو تھریسیا کبھی قبول نہ کرتی اور اس کا خاتمہ کر چکی ہوتی اب تک۔ میرے جیکرومیٹر کے مطابق اب ہم تھریسیا سے صرف 700 کلومیٹر کی دوری پر ہی ہیں، سنگھی نے چونک کر کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ہم اس جدید اور انتہائی تیز رفتار طیارے میں سفر کرتے ہوئے 2000 کلومیٹر کا سفر کر چکے ہیں اور عمران کو ٹریس کرنے کے جذبات میں بہت آگے نکل آئے ہیں۔ اب واقعی لوکیشن تک پہنچنا چاہیے اور عمران اور تھریسیا جیسے جس جزیرے پر ہیں وہی پہنچنا چاہیے، اس بار تنویر نے میٹر کی سوئی کو دیکھ کر کہا تو روشی بھی مسکرا دی۔ ویری گڈ تنویر، اب مشن میں تمہارا دماغ بہت چلتا ہے، روشی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اچانک اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی واچ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور خوف شامل تھا۔ اوہ، یہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے جیک میٹر کے مطابق یہاں سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر طیارے کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، روشی نے ہونٹ بھینچ کر کہا اور طیارے کی سپیڈ بہت ہی کم کر دی اور اس کے ساتھ ہی طیارے کو سمندر کے بہت نیچے لے گئی۔ کیا مطلب مس روشی؟ آپ نے کون سا خطرہ محسوس کیا؟ جوانا نے چونک کر اس سے پوچھا۔ مس روشی، کیا طیارے کا فیول ختم ہونے والا ہے؟ رابرٹ نے بھی حیرت سے پوچھا۔ نہیں کنگ ماسٹر، اور جوانا، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی ایجاد کردہ چیک میٹر بتا رہا ہے کہ 200 کلومیٹر آگے فضا میں ہونے کی وجہ سے ہمارے طیارے کو خطرہ ہو سکتا ہے، روشی نے پریشانی سے کہا تو اس بار جولیا اور تنویر کے ساتھ سنگھی بھی چونک گیا اور حیرت اور پریشانی
ان سب کے چہروں پر عیاں ہو گئی۔ چوں چوں طیارہ آگے بڑھ رہا تھا، اس کے واچ ٹرانسمیٹر، جسے اس نے جیکروم میٹر کا نام دیا تھا، اس سے ٹوں ٹوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ واقعی آگے طیارے کو کوئی خطرہ ہے، اور اب صرف 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد طیارہ خطرے میں ہوا تو ہم سب مشکل میں پھنس سکتے ہیں، اور مجھے اپنی ایجاد جیکروم میٹر پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ روشی نے ہارن سختی سے بھیجتے ہوئے کہا اور ایک بلیک کلر کا بٹن پریس کیا تو طیارے کے پیندے سے ایک بڑی بحری بورڈ نکل کر سمندر کے پانی میں گری۔ چلو سامان اٹھاؤ اور سمندر میں کود جاؤ، کیونکہ معلوم نہیں کیوں اس طیارے میں میرے بنائے گئے جیکروم میٹر کے ذریعے آگے سمندر کے حصے میں کوئی کشش ہے جو فضا کی چیزوں کو کیچ کر لیتی ہے یا پھر جلا دیتی ہے۔ یکلخت روشی نے اپنی واچ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چونکہ روشی بھی عمران کی طرح اچھی سائنسدان تھی اور ایکڈیمیا میں ہونے کے باوجود نت نئی جدید سائنسی آلات بناتی رہتی تھی، اور اس نے ایک جیکرومیٹر بنایا تھا جو اسے انڈیکیٹر دیتا تھا کہ کہاں ان کو خطرات ہو سکتے ہیں، اور اس کے جیکروم میٹر نے انڈیکیٹر دیا تو روشی چونک گئی تھی۔ حالانکہ ایکسٹرا فیول کو چلانے والے بٹن کو بھی اس نے استعمال ابھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اپنے بنائے ہوئے جیکروم میٹر نے اسے چونکا دیا۔ روشی کے کہنے پر سب نے اپنی چرمی بیگوں سمیت سمندر کے نیچے چھلانگ لگا دی تو روشی نے بھی طیارے کو آٹو کیا اور خود بھی اپنی بیلٹ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ چونکہ عالمی مجرم ہونے کے باوجود سنگھی جیسا شاطر مجرم روشی کو اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران کی طرح یہ بھی کمال ذہن رکھتی ہے اور عمران کی طرح جدید سائنسی آلات بناتی رہتی ہے، اس لیے اس نے بھی اس کی باتوں سے بغیر کسی تردد کے اپنے بیگ سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ روشی بھی سمندر میں کود چکی، کیونکہ اپنے جیکروم میٹر پر اسے غالباً بہت بھروسہ تھا جو کہ اسی کی ایجاد کردہ تھی، اور روشی کو اس بات پر یقین تھا کہ کسی خاص وجہ سے عمران اور کرنل فریدی والا جہاز حادثے کا شکار ہوا تھا، اس لیے روشی اپنی جدید سائنسی آلات کو ساتھ لے آئی۔ تھوڑی دیر بعد روشی سمیت سب ہی سمندر میں نیچے اتر آئے۔ نانوتا نے دیکھا کہ تھریسیا اپنے بیگ سمیت فیک رف کے ٹوٹے ہوئے راستے سے جمپ لگا کر نکل چکی تھی اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی، حالانکہ اس کا پاؤں بیلٹ میں الجھا ہوا ہے۔ نانوتا کو تھریسیا پر بہت غصہ آیا، لیکن یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنے پاؤں کو زوردار جھٹکا دیا تو اس جھٹکے سے اس کا پھنسا ہوا پاؤں نکل آیا، لیکن بیلٹ پر لگی ہک اس کے پاؤں سے زور سے لگی جس سے اس کے پاؤں میں خراش آ گئی، لیکن نانوتا نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ لیکن اسکرین جام ہو چکی تھی اور اب کسی بھی لمحے فیک رف پھٹ کر آگ کا گولہ بن سکتا تھا، اور اس صورت میں اس کا جھلس جانا یقینی تھا۔ اس لیے نانوتا نے خود کو آزاد کرا کے تیزی سے فیک رف کی ایمرجنسی ڈور کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے تقریباً اڑتے ہوئے جمپ لگا دیا، لیکن پھر بھی نانوتا بھی اپنا بیگ اٹھانا نہیں بھولی جو کہ فیک راز میں ایک سمت میں پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی نانوتا نے اپنے بیگ سمیت جمپ لگایا تو اس کا وجود تیزی سے لڑکتا ہوا نیچے سمندر میں گرنے لگا، اور اسی دوران فیک راز کو اچانک آگ لگ گئی اور اس کا ملبہ آگ میں رقصاں ہو کر نیچے سمندر میں گرنے لگا۔ لیکن پھر بھی فیک راز نانوتا سے بہت دور آگے جا کر پھٹا، اس لیے نانوتا برق رفتاری سے فیک راز سے نکلنے سے اس بار بال بچ گئی تھی، اور پھر اس کا وجود اس کے بیگ میں سمندر کے سیاہ پانی میں گرتا چلا گیا۔
لیکن نانودا نے خود کو سنبھال لیا اور ماہر تیراک ہونے کی وجہ سے ابھر آئی اور حیرت اور خوف سے سمندر کے کالے سے اب پانی کو دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تھریسیا کہیں مر کھپ گئی ہے۔ چلو اچھا ہی ہوا، اس نابکار حرافہ کے ساتھ اچھا ہوا ہے جس نے صرف اپنی ہی زندگی کی پرواہ کی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، اگر میں بھی تھریسی کی جگہ ہوتی تو شاید یہی کرتی، کیونکہ میں اپنی جان کو ہی ترجیح دوں گی، نانوتا نے خود سے کہا، اور پھر اپنے چرمی بیگ میں ہاتھ بڑھا کر چھپے بٹن کو پریس کیا تو اس کا بیگ پھول گیا تھا اور اس میں ہوا بھر گئی، جس سے نانوتا قدرے محفوظ ہو گئی تھی۔ کیا مصیبت پڑ گئی ہے فیگراز کو، جس کی وجہ سے میں اتنی مشکل میں پھنسی ہوں؟ اب کیا خبر کس محفوظ مقام تک پہنچ بھی سکتی ہوں یا نہیں؟ نانودا نے پریشانی سے کہا اور نظریں دوڑانے لگی۔ میرے خیال میں اگر تھریسیا سمندر میں گری ہے تو مشرقی سمت کر رہی ہوگی اور مجھ سے زیادہ دور نہیں ہوگی، بس 30-40 کلومیٹر دور گری ہوگی۔ لیکن شاید میرے بیگ میں مائکروسکوپ نہیں ہے جس سے میں اس کے ذریعے دور کے فاصلے کے لیے تھریسیا کو دیکھوں یا پھر کسی محفوظ مقام کو دیکھ سکوں، نانوتا نے ہونٹ بھینچ کر کہا، اور پھر ہنکارا بھر کر آگے کی طرف تیرنے لگی۔ چونکہ بیگ کو اس نے اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا جو کہ پھولا ہوا تھا، اس لیے تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے اس کو سکون کرنے سے ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہونا تھا۔ نانوتا بھی زیرو لینڈ کی اہم ترین ہرکارہ تھی اور تھریسیا کے بعد اسی کی اہمیت تھی، اس لیے اس نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا ہوا تھا اور اپنی زندگی بچانے کے لیے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ویسے بھی نانوتا کی تیز نظروں نے دور ایک جزیرہ دیکھ لیا تھا اور وہاں تک تیرتے ہوئے اسے 1 گھنٹہ لگ سکتا تھا، اور اب وہ بے قرار سمندر کے اندر اس جزیرے کے قریب پہنچ چکی تھی، لیکن پھر بھی ابھی فاصلہ تھا۔ میرے خیال میں کرنل فریدی یا عمران میں سے بھی کوئی اسی جزیرے میں ہے، کیونکہ ہمارے چیکرومیٹر نے ہمیں انڈیکیٹر دے دیا تھا، اور اب میں اس جزیرے پر جا کر عمران اور فریدی دونوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ انہی کی وجہ سے زیرو لینڈ کو بہت زیادہ تلافی اٹھانی پڑتی ہے۔ نانوتا نے جزیرے کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے کہا، اور کچھ دیر کے لیے سمندر کے پانی میں سیدھا لیٹ گئی اور ہوا بھرے پھولے ہوئے بیگ کی وجہ سے ساکن ہونے کے باوجود ڈوبنے سے بچی رہی۔ میرے خیال میں اب مجھے جزیرے تک پہنچنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ سمندری حدود میں رہنے کی وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہو جاؤں، اور ویسے بھی مجھے زیرو لینڈ والوں سے کسی طرح رابطہ کرنا ہی پڑے گا۔ نانوتا نے کچھ آرام کرنے کے بعد چونک کر کہا اور ایک دفعہ پھر تیرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا خون خوف کی شدت سے زرد پڑ گیا کہ اس کے پاؤں کو کسی نے سمندر میں ہونے کی وجہ سے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا، اور جیسے اس کا پاؤں کسی سمندری مخلوق کے شکنجے میں آیا، اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے سمندر کے اندر کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھولے ہوئے بیگ کی وجہ سے ہوا کا وزن ہونے سے نانوتا سمندر کے اندر نہیں جا رہی تھی۔ نانوتا نے تیزی سے اپنے پینٹ کی جیب سے ایک تیز دھار شکاری چاقو نکالا، کیونکہ اس نے فیگراس میں بیٹھنے کے بعد کسی خیال کے تحت چاقو کو اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا تھا، اور چاقو کا دستہ تیزی سے نکال دیا، اور اسی دوران نانوتا کے منہ سے درد کی شدت سے بھیانک چیخ نکلی، اور موت کے خوف سے اس کا وجود کانپ اٹھا، کیونکہ سمندر کے کالے سیاہ پانی کے باوجود اس نے دیکھ لیا کہ ایک خوفناک کیکڑا اس کو دبوچے ہوئے ہے اور اپنا شکار بنانے کے لیے اس کے سر پر نمودار ہو چکا ہے اور اپنا حملہ بھی کر چکا تھا۔ نانوتا نے تیزی سے اپنے کندھے سے پھولے ہوئے بیگ کو ہٹایا، اور جیسے ہی اس کے کندھے سے ہوا بھرے
تھیلا اترا۔ اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے خوفناک کیکڑے نے اس کے گرد اپنا شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے، اور ایسا کرنے سے بے اختیار نانوتا کے منہ سے شدید درد سے چیخیں نکلنے لگیں۔ لیکن پھر بھی اس نے چاقو کو نہ چھوڑا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر چاقو اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کی بھیانک موت یقینی ہے۔ ویسے تو اس کے پاس بھی زون گن تھی اور ریز گن بھی تھی، جو کہ اس کے بیگ میں ایک خانے میں موجود تھی، لیکن نانوتا کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ یہ چیزیں اپنے بیگ سے نکال سکے۔ اس لیے اس نے یہ بھی شکر کیا کہ تیز دھار چاقو اس کی جیب میں تھا، ورنہ جس تیزی سے کیکڑے نے اس پر اٹیک کیا، خالی ہاتھ ہونے سے وہ اس کیکڑے کا شکار بن جاتے۔ لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ نانوتا تھی، جو خود ایک ناگن سے کم نہیں، اور پہلے بھی کئی بار ایسے بے شمار مشکلات کا شکار ہو چکی تھی اور خود کو بھی بچا چکی تھی۔ اس لیے نانوتا شدید درد اور تکلیف میں ہونے کے باوجود اپنے حواس کو قابو میں رکھی ہوئی تھی، اور دانتوں پر دانت جما کر کیکڑے کی ٹانگوں میں بے رحمی سے تیز دھار چاقو کے وار کرنے لگی، جس سے کیکڑے کی ٹانگیں جو اس کے وجود کو جکڑنے چلی جا رہی تھی اور کاٹنے کے وجود میں چبھ رہے تھے، اور وہ ہٹنے لگے۔ کانٹے اب ہٹنے لگے اور نانوتا کے شدید درد کے عالم میں برسائے گئے وار سے کیکڑے نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، تو نانوتا نے اپنے جسم کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور کیکڑے کی لاتعداد ٹانگوں کی گرفت سے خود کو نکالنے کی جدوجہد کرنے لگی، اور چاقو کو مضبوطی سے پکڑ کر کیکڑے کے پیٹ میں کاری وار کیا، جس سے کیکڑے کے وجود سے غلیظ مواد بہہ نکلا اور اس نے گرفت چھوڑ دی۔ اور اسی دوران نانوتا نے اندازے سے تیز چاقو کا وار کیکڑے کی آنکھ پر مارا تو کیکڑے کے منہ سے عجیب الخلقت آواز نکلی، اور اس نے نانوتا کو چھوڑ دیا اور اس سے دور ہٹ گیا۔ شاید وہ اپنے شکار سے خوفزدہ ہو گیا تھا، جو اس کے شکنجے میں ہونے کے باوجود اس پر کاری وار کر چکا تھا۔ یہ نانوتا کی خوش قسمتی تھی کہ کیکڑے نے آغاز میں اس کے پاؤں کو جکڑا تھا۔ اگر نانوتا کے ہاتھوں کو جکڑ دیتا تو پھر نانوتا کچھ بھی نہ کر پاتی اور اس سمندر کی اس خوفناک مخلوق کا شکار بن جاتی، اور فینچو زیرو لینڈ والے اسے ڈھونڈتے ہی رہ جاتے۔ مگر کیکڑے کے شکنجے کی وجہ سے نانوتا کے وجود کو گویا آگ لگ گئی تھی، کیونکہ سمندر کے کھارے پانی کی وجہ سے اس کے خون رسنے والی 2 جگہوں سے شدید درد اور تکلیف بڑھ گئی تھی۔ نانوتا تیزی سے پانی کی سطح پر ابھری تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیگ تھوڑا ہی آگے سمندر کی لہروں کی وجہ سے بہہ کر مزید آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ دیکھ کر نانوتا پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا بیگ جزیرے کی دوسری سمت جا رہا تھا، اور نانوتا کے بیگ میں چونکہ میڈیسن اور کھانے پینے کا سامان موجود تھا، اور نانوتا اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ معلوم نہیں جزیرے میں وہ کب تک پہنچے اور کب تک پھنسی رہتی وہ وہاں، اور وہاں کیا حالات پیش آئیں گے۔ اس لیے نانوتا تیزی سے اپنے بیگ کی طرف بڑھی جہاں پانی کا بہاؤ تھا، لیکن چونکہ ایک تو نانوتا تھکی ہوئی تھی اور اس کے وجود سے ٹیسیں بھی اٹھ رہی تھی اور موت سے خونی مقابلہ کر کے بال بال بچی تھی، اس لیے تھکاوٹ سے وہ بیگ کو حاصل کرنے کے لیے دوسری سمت ہو گئی جہاں جزیرے کا رخ گھوم رہا تھا۔ اب نانوتا جزیرے کے بھی کافی حد تک قریب آ چکی تھی اور بڑی بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے اب کسی بھی صورت میں اپنے بیگ سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔
اس نے اپنے ہونٹ بھینچے اور چاقو کو اپنے منہ میں اڑسنے کے بعد تیزی سے اپنے بیگ کی طرف پیش قدمی جاری کری، کیونکہ ہاتھ میں چاقو ہونے سے وہ صحیح طرح تیراکی نہیں مار سکتی تھی۔ نانوتا ہمت کر کے آخر کار اپنے بیگ کے قریب ہو گئی، اور یہ بھی اس کی محض خوش نصیبی تھی کہ اس بار کوئی سمندری مخلوق اس کے آڑے نہیں آئی، ورنہ شدید تھکاوٹ اور محض ایک چاقو کی مدد سے وہ کسی ویل یا مگرمچھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اف، تھکا دیا ہے مجھے اس خوفناک سمندر کے سفر نے۔ نانوتا نے بیگ کو پکڑ کر سکون سے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور پھر تیزی سے جزیرے کی طرف بڑھتی چلی گئی تاکہ سمندری حدود سے جلد نکل سکے، کیونکہ اب اس کی کسی بھی لڑائی کی ہمت نہیں تھی اور موت و حیات سے مقابلہ کرتی۔ آخر کار جزیرے پہنچ ہی گئی وہ، اور پتھروں پر آ کر نیچے لیٹ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے یہاں کنارے پر نہیں لیٹنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہاں کوئی مگرمچھ چھپا ہو جو نامراد پانی اور خشکی دونوں میں رہ سکتا ہے، اور پانی سے نکل کر قریبی پتھروں یا گڑھوں میں ہی پناہ رکھتا ہے، اور اس طرح میں اس موزے کا شکار بن جاؤں گی، نانوتا نے خود سے کہا، اور اپنے بیگ کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، کیونکہ اب بیگ اٹھانے کی اس میں سکت نہیں تھی، اور اس کا ارادہ محفوظ جگہ پہنچ کر بیگ سے بھوک پیاس مٹانے والے پاورفل کیپسول کھانے کا تھا تاکہ جسم میں حرارت پیدا ہو۔ نانوتا جیسے ہی آگے بڑھی اور اچانک حیرت سے چونک گئی، کیونکہ اس کو جیسا خدشہ تھا ویسے ہی اس کے سامنے نظارہ تھا۔ فینچ، تم ہمارے بدترین دشمن ہو، اور پھر بھی ہم نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا، کیونکہ بقول تمہارے ساتھی اسی جگہ مشکل کا شکار ہوگی جہاں کرنل صاحب پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں تمہاری نامراد ساتھی نانوتا بھی ہے، لیکن یاد رکھو یہ، اگر وہاں ہمیں صرف نانوتا ہی ملی، یا پھر اس نے کرنل صاحب کو واقعی مار دیا، تو پھر ہم تمہیں اور اس کتیا کو بھی ایسی عبرتناک موت دیں گے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے انسپکٹر ریکھا نے غصے سے فینچ کی پیٹھ کو گھورتے ہوئے کہا۔ دراصل فینچ نے بھی ان سب کو یہی بتایا کہ اس کے پاس چیکرومیٹر ہے جس کے ذریعے ہم نانوتا تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی اور فرد ہوا تو چیکرومیٹر اس کا بھی انڈیکیٹر دے دے گا، اور ان کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے اور ان کے ایک لحاظ سے مدد کرنے کی پیشکش کی تھی، جسے انور اور روزہ نے منظور کر لیا تھا۔ دونوں، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک ایسا ہے تو پھر واقعی ہو سکتا ہے نانوتا کرنل فریدی تک پہنچ گئی ہو، اور دونوں ہی کسی جزیرے میں مشکل کا شکار ہو چکے ہوں، گویا کہ یہ سب ان کے دل کو تسلی دینے والی باتیں ہی تھیں، لیکن پہلے بھی کئی موقعوں پر وہ پیچیدہ مہمات میں مشکل کیسوں کو حل کر چکے تھے۔ اس وقت یہ پانچوں کافرستانی ایجنٹ اور کرنل فریدی کے ممبران ایک خصوصی ساکھ کے جدید طیارے میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کا انتظام کیپٹن حمید اور انور کی کوششوں سے کافرستانی حکام نے کر دیا تھا، اور سب ہی اس وقت خلیج کے سفر پر گامزن تھے، اور پائلٹ سیٹ پر روزہ خود ہی بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ان سب کی مشترکہ میٹنگ میں اسے ہی ٹیم کا لیڈر منتخب کیا گیا، اور کرنل فریدی نے ویسے بھی روزہ کو فائٹ کے فن کے علاوہ طیاروں کو اڑانے کی خصوصی ٹریننگ بھی دی تھی، کیونکہ کرنل فریدی کی ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے بھی روزہ کو اس کا تجربہ تھا، لیکن کرنل فریدی کی شاگردی میں وہ مہارت سے ہر قسم کے طیاروں کو کامیابی سے چلا سکتی تھی، اور بڑے اعتماد سے بیٹھی اسکرین پر دیکھ رہی تھی
जहाँ पावरफुल कैमरों के जरिए पानी का मंजर था और मुआवन सीट पर फेंच जैसा ठिगने शैतान बैठा था, क्योंकि जीरोलैंड का ये हर कारा भी हर फन से यकता था। पिछली सीटों पर एक साइड पर इंस्पेक्टर रेखा और उसके साथ हरीश बैठा था और दूसरी सिंध कैप्टन हमीद और अनवर बैठे हुए थे। देखो इंस्पेक्टर, मैं कोई अनाड़ी नहीं हूँ जो तुम्हारे हाथों आसानी से मारा जाऊं, ठीक है? तुम कर्नल फरीदी के मेम्बरान भी सलाहियतों में कमाल का फाइटर और सीक्रेट एजेंट हो, लेकिन फिर भी मैं जीरोलैंड का कोई आम सा मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि फेंच हूँ, ठगना शैतान। फेंच ने हंसते हुए कहा। तो सब इसकी तेरा दलेरी पर हैरान हो गए और इसके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंग गई। रोजा, मैं नोट कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर चंद जजीरे आए हैं, लेकिन तुम इनको नज़रअंदाज कर रही हो। आखिर इसकी वजह क्या है? कैप्टन हमीद ने रोजा से पूछा, क्योंकि वाकई स्क्रीन पर नीचे समुद्र में चंद जजीरों का मंजर आया था, लेकिन रोजा इनको नज़रअंदाज करके त्यारे को आगे बढ़ाई जा रही थी। नहीं हमीद, रोजा ठीक कर रही है, क्योंकि मेरे जैक्रोमीटर के मुताबिक अभी तक नानुता का कोई इंडिकेटर मौसूल नहीं हुआ, जिससे साफ जाहिर है कि अभी मंजिल दूर है। फेंच ने कहा। बकवास बंद करो तुम, बंदर की औलाद। मालूम नहीं क्यों मेरे साथियों ने तुम्हें हमारे साथ शामिल किया है। हमें इस हराफा की फिक्र नहीं है, बल्कि हम कर्नल साहब को ट्रेस करने निकले हैं, लिहाजा तुम अपनी जुबान बंद ही रखो। इंस्पेक्टर रेखा ने गुस्से से फ्रेंच की पीठ को घूरते हुए कहा, जो रोजा के साथ मुआविन पायलट के फ्राइज अंजाम दे रहा था। हाँ फ्रेंच, तुमने अब अगर अपनी पार्टनर नानुता का जिक्र दोहराया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। हरीश ने भी इंस्पेक्टर रेखा के कहने पर फ्रेंच को धमकी दी, तो फ्रेंच हंस पड़ा। मिस्टर हरीश और इंस्पेक्टर रेखा, तुम दोनों भी कर्नल फरीदी के मेम्बरान हो, लेकिन मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि नानुता के पास भी इसी तरह का चक्रोमीटर है और वो 5 दिन पहले कर्नल फरीदी को ट्रेस करने निकली थी, और मुझे बस यकीन सा है कि वो वहीं पहुंची होगी जहां कर्नल फरीदी कहीं मुश्किल का शिकार हैं, और कर्नल फरीदी जैसा फौलाद किसी औरत के हाथों मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो आखिरकार हार्टस्टोन है। फ्रेंच ने एतमाद से और दलेरी से मुस्कुराते हुए कहा, यार हरीश और इंस्पेक्टर रेखा, तुम बेतुकी बातें कर रहे हो, क्योंकि जाहिर बात है हमारा टारगेट सिर्फ कर्नल साहब को ट्रेस करना ही है, और अगर फ्रेंच के पास जीरोलैंड की इनकलाबी इजाद चक्रोमीटर की वजह से हम कर्नल साहब तक पहुंच जाते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा और हमारे लिए क्या होगा भला। जहाँ तक रोज़ा का यहाँ समुंदर में चंद जजीरों को इग्नोर करने की बात है, तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमने वक्त बर्बाद नहीं करना, क्योंकि अंदाजे के मुताबिक समुंदर के गिरदोनवा के नज़दीकी और दूरी जजीरों को मुकम्मल जांच चुका है और वहाँ कोई सुराग नहीं मिला, और हमने अब रास्ता बदल लिया है और शुमाल के सन रोज़ा ने त्यारा मोड़ दिया है, और यहाँ आगे नीचे जाकर जजीरों को खंगालना बेहतर होगा। अनवर ने इन सबको समझाते हुए कहा। हरीश, मैं जानता हूँ तुम किसकी जुबान बोल रहे हो, कैप्टन हमीद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, तो अनवर और रोज़ा हंस पड़े और फ्रेंच भी कैप्टन हमीद की बात पर मुस्कुराने लगा, क्योंकि सब जानते थे कि हरीश इंस्पेक्टर रेखा से बहुत ज़्यादा जज्बाती लगाव रखता है, इसलिए इसकी हर बात पर उसकी तरफदारी करता है। और कैप्टन हमीद की बात सुनकर इंस्पेक्टर रेखा और हरीश दोनों शर्मिंदा सा होकर खामोश हो गए, और इसके बाद काफ़ी देर खामोशी रहे। हाँ फ्रेंच, तुम्हारे चक्रोमीटर ने नानुता का कोई इशारा दिया है? काफ़ी देर
سفر کے بعد روزا نے خاموشی توڑ کر فینچ کی طرف دیکھ کر پوچھا، ارے ہاں واقعی جیکرومیٹر پر لہریں گردش کر رہی ہیں، اور اس کا مطلب ہے ہم نانوتا کے قریب ہو رہے ہیں۔ یک لخت فینچ نے کہا تو سب چونک گئے۔ پھر وہی سی ناگن کا نام ہمیں کرنل صاحب کے بارے میں بتاؤ۔ انسپکٹر ریکھا نے منہ بنا کر فینچ سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی جن نہیں کہ میں اسے بلا کر کرنل فریدی کے بارے میں پوچھوں۔ مجھے جیکرومیٹر صرف نانوتا کا ہی انڈیکیٹر دے رہا ہے، کیونکہ جیکرومیٹر میں نانوتا کے بلڈ کو پاس کرایا گیا ہے، اور اسی کا ہی میں بتا سکتا ہوں، فینچ نے منہ بنا کر کہا۔ ریکھا تم فکر نہ کرو، اگر کسی جگہ فینچ کی وجہ سے ہمیں صرف نانوتا کا سراغ ملا اور خدا نہ کرے کہ کرنل صاحب کو سراغ نہ ملا، تو مجھے بھی تمہاری نانوتا کا کوئی اچار نہیں ڈالنا، بلکہ مجھے صرف کرنل فریدی کی فکر ہے۔ لیکن بس دل کہہ رہا ہے یہ شیطان ہمیں کرنل صاحب تک لے ہی جائے گا، روزا نے ایک اعتماد سے کہا تو انسپکٹر ریکھا خاموش ہو گئی۔ بے شک کرنل فریدی جیسا خوبیوں والا انسان تم سب کی طرح ہم زیرو لینڈ کے ہر کاروں کا دشمن ہے، اور عمران کی طرح زیرو لینڈ کو بہت زج کر چکا ہے، لیکن پھر بھی مجھے کرنل فریدی اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی وہ میرا شاگرد ہے۔ فینچ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ جس طرح عمران نے سنگ آرٹ کا انتہائی خوفناک آرٹ سنگھی سے سیکھا تھا، اسی طرح ایک مہم میں فینچ نے کرنل فریدی کو اپنا خوفناک آرٹ فینچ آرٹ سکھایا تھا، جو کہ بہت ہی مشکل ترین آرٹ تھا۔ ہاں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنل صاحب بھی تم جیسے ٹھگنے شیطان کے شاگرد ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اگر تم زیرو لینڈ کی ایجاد جیکرومیٹر سے صرف نانوتا کو سراغ ملا تو ہم تمہیں اور نانوتا کو کسی طرح بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر انور نے کہا، مسٹر انور، ہم زیرو لینڈ کا اور خصوصی میرا اور میری پارٹنر نانوتا فضول ہی پتھر دل فریدی کے لیے جذبات رکھتے ہیں۔ ہمارا تم کافرستان ایجنٹوں سے ایک بار نہیں لاتعداد بار ٹاکرا ہو چکا ہے، لیکن نہ ہی ہم اور ہمارا سیکشن تمہیں مار سکا ہے اور نہ ہی تم ہمارا خاتمہ کر سکے ہو۔ اگر تم کرنل فریدی کے ممبران کا دنیا میں ایک نام ہے تو ہم زیرو لینڈ کے 4 خاص ایجنٹوں کا بھی ایک نام ہے، اور ہم بھی کسی سے کم نہیں، اور دنیا کی کئی حکومتیں تو ہم چاروں یعنی تھریسیا، سنگھی، نانوتا اور میرے نام سے کھانپ اٹھتی ہیں۔ فینچ نے ہنستے ہوئے کہا، حالانکہ اس وقت ان 5 کے مقابلے میں اکیلا تھا، لیکن اس طرح بات کر رہا جیسے دوستوں میں بیٹھا ہو۔ تم ہمیں کافرستانی ایجنٹ کے بجائے بار بار کرنل فریدی کے ممبران سے کیوں پکار رہے ہو؟ اس بار انور نے حیرت سے کہا، وہ اس لیے کہ اب تک صرف کرنل فریدی اور اس کی ٹیم کے ممبران یعنی تم لوگ ہی زیرو لینڈ کا راستہ روک پائے، ورنہ کافرستان میں باقی کسی بھی طاقتور سے طاقتور تنظیم اور ایجنسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ زیرو لینڈ کے سیکشن کا مقابلہ کر سکیں۔ فینچ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ اچھا، اب باتوں کو چھوڑو اور بتاؤ کہ تمہارے جیکرومیٹر کے مطابق ہم نانوتا سے کتنے دور ہیں؟ روزا نے بھی فینچ سے پوچھا تو فینچ نے جیکرومیٹر کی اسکرین کی طرف دیکھا تو چونک گیا۔ مبارک ہو تم سب کو، فینچ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کرنل صاحب کو کوئی سراغ ملا؟ کیپٹن حمید اور انسپکٹر ریکھا نے ایک ساتھ تیزی سے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، کیونکہ جیکرومیٹر کے مطابق ایک اور فرد بھی نانوتا کے آس پاس ہی ہے، کیونکہ جیکرومیٹر کے مطابق اگر کوئی فرد نانوتا کے ساتھ ہو تو اسکرین پر گھومتی لہروں کے ساتھ لکیریں گردش کرتی ہیں۔ فینچ نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید
شاید نانوتا کے ساتھ تھریسیا ہو، کیونکہ وہ بھی عمران جیسے اہم کو مارنے گئی تھی۔ انسپیکٹر ریکھا نے کہا، اگر تھریسیا عمران جیسے شیطان کو مارنے نکلی تو کاش وہ اس شیطان کا خاتمہ ہی کر دے۔ کیپٹن حمید نے عمران کا نام سنتے ہی منہ بنا کر کہا، دیکھو حمید، تم عمران صاحب کے بارے میں ایسا مت کہو، کیونکہ بقول رابرٹ کے وہ بھی عمران صاحب کو ٹریس کرنے نکلے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا کسی جگہ ان سے ٹاکرا ہو جائے، اور اگر کرنل صاحب کے بارے میں عمران صاحب کے ساتھیوں نے ایسی بات کہی تو ہمارے تن بدن میں آگ لگ جائے گی، اس لیے خیال کرو تم۔ ہریش نے حیرت سے کیپٹن حمید کی طرف دیکھ کر کہا، جو صرف عمران سے خار کھانے کی وجہ سے اس کے مرنے کی خواہش کر رہا تھا۔ یاد تم اچھی طرح جانتے ہو عمران صاحب وہ عظیم انسان ہیں جن کی عظمت کو ہمارے باس کرنل فریدی بھی مانتے ہیں، اور عمران صاحب بہت خوبیوں والا انسان شاید ہی کہیں اس لیے ہو کہ ایسی باتوں سے پرہیز کرو۔ انور نے بھی سنجیدگی سے کیپٹن حمید کو ٹوکا تو اس نے منہ بنا لیا، لیکن خاموش رہا۔ حیرت ہے تم سب قبرستان ہو کر اپنے حریف کی تعریف کر رہے ہو، فینچ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فینچ، بات اپنے حریف کی تعریف کی نہیں بلکہ خوبیوں اور صلاحیتوں کی ہو رہی ہے۔ کیا تم عمران صاحب کو نہیں سمجھتے؟ اس بار روزہ نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ واقعی عمران تم سب کے باس کرنل فریدی سے بھی کئی گنا زیادہ زیرو لینڈ کو نقصان پہنچا چکا ہے، اور پھر بھی اس کی ذہانت اور بے پناہ خوبیوں کی وجہ سے زیرو لینڈ کے بڑے اتنے نقصان اٹھانے کے بعد بھی کرنل فریدی اور خاص کر عمران جیسے بے پناہ ذہین اور خوبیوں والے انسان کو اپنا بنانے کی شدید خواہش رکھتی ہے، اور اسی لیے تھریسیا عمران سے اور نانوتا کرنل فریدی سے جذباتی لگاؤ رکھتی ہے۔ فینچ نے سنجیدگی سے کہا تو عمران کی تعریف سے کیپٹن حمید کا موڈ اور بھی خراب ہو گیا، لیکن اپنے ساتھیوں کی وجہ سے عمران کے خلاف کچھ نہ بولا اور خاموش رہا۔ فینچ، تم نے مس ریکھا کی بات کا جواب نہیں دیا کہ سرخ لکیریں جو تمہارے سیکٹرومیٹر پر گردش کر رہی ہیں، اسے ضروری تو نہیں کہ جہاں نانوتا ہو وہیں کرنل صاحب بھی مشکل میں ہو، وہ تھریسیا بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ ہریش نے فینچ سے پوچھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر زیرو لینڈ کی انقلابی ایجاد سیکٹرومیٹر، اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں جس کا بلڈ پاس کرایا جاتا ہے، اگر وہ مرد ہو تو لہریں سرخ ہوتی، اور اگر عورت کا بلڈ جیکرومیٹر میں پاس کرایا جائے تو اس آلے میں لہریں سبز ہوتی ہیں، اور نانوتا کے بلڈ کی وجہ سے لہریں تو سبز ہیں، لیکن ساتھ ہی لکیریں سرخ لکیریں گردش کر رہی ہیں، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس یعنی 30 فٹ کے دائرے کے اندر ہو تو چیکرومیٹر اشارہ دیتا ہے، اور سرخ لکیروں سے مراد کوئی مرد ہی نانوتا کے ارد گرد ہے، ورنہ تھریسے کے ساتھ ہونے سے لکیریں سبز ہی گردش کرتی۔ فینچ نے مسکراتے اور فخر سے ان کو سمجھایا۔ واہ، کمال ہے فینچ، تم زیرو لینڈ نے واقعی انقلابی ترقی کر لی ہے اور مزید کر رہے ہیں، اور جدید جیکرومیٹر واقعی کمال کا آلہ ہے، اور تم زیرو لینڈ والے واقعی کمال کے شیطان لوگ ہو۔ اس بار کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے اور حیران ہو کر کہا، اچھا، اب ہم جیکرومیٹر کے مطابق نانوتا سے اور کتنی دور ہیں؟ ہریش نے مسکراتے ہوئے اور ایک جذبے سے فینچ سے پوچھا۔ ہم لوگ کافی سفر کر چکے ہیں اور اس جگہ پہنچنے والے ہیں جہاں نانوتا ہے، اور تم لوگوں کا باس کرنل فریدی بھی وہیں ہوگا، اور ہم ان سے 650 کلومیٹر ہی دور ہیں بس۔ فینچ نے ایک مرتبہ پھر جیکرومیٹر کی طرف دیکھ کر جوش بھرے لہجے میں کہا تو سب جوش سے سکرین پر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس پاورفل اور جدید طیارے کو ایک زوردار جھٹکا لگا،
ارے یہ کیا؟ یہ طیارے کو کس چیز کا جھٹکا لگا ہے؟ روزا نے حیرت سے کہا۔ دیکھو روزا، اسکرین پر نیچے پانی کا رنگ سیاہ نظر آ رہا ہے جو پاورفل کیمرے نے کیچ کیا۔ اف، اتنا سیاہ پانی! مگر سمندر میں اتنا سیاہ پانی کیسے ہو سکتا ہے؟ انور نے بھی چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی طیارے کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور طیارے کے پچھلے حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ارے یہ کیا؟ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے پاورفل اور جدید طیارے میں آگ لگ جائے؟ انسپیکٹر ریکھا اور ہریش نے خوف سے چلاتے ہوئے کہا، مگر روزا کے ساتھ اس کا معاون فینچ بھی حیرت اور خوف سے اسکرین پر دیکھ رہے تھے اور مختلف بٹنوں کو پریس کر کے آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اسی دوران طیارے کو تیسرا جھٹکا لگا اور طیارے کا رخ نیچے کی طرف ہو گیا۔ جلدی کرو سب، اپنے اپنے بیگ اٹھاؤ اور سمندر میں کود جاؤ کیونکہ آگ فیول تک پہنچنے والی ہے، روزا نے چیخ کر کہا۔ تو سب خوف زدہ ہو گئے، لیکن سوچنے کا وقت نہیں تھا یہ، اس لیے سب نے اپنے اپنے بیگ اٹھائے اور تیزی سے سمندر میں کود گئے، اور فینچ اور روزا نے بھی طیارے کو آٹو کیا اور تیزی سے نیچے سمندر میں کود گئے۔ جیسا ہی یہ سب سمندر میں آ گئے، اس کے چند لمحوں بعد ہی ان کو تیز اور گونجدار آواز سنائی دی، جیسے ان کے طیارے کو آگ لگی ہو گئی۔ چونکہ یہاں روشی جیسی سائنسدان نہیں تھی جو جیکرومیٹر کو پہلے سے ہی خطرے سے آگاہ کر دے، اور اس طیارے میں کوئی جدید بحری بورڈ بھی نہیں تھی، سب نے ہی دیکھ لیا کہ نیچے سمندر کا پانی، اس لیے کسی نے بھی پیراشوٹ باندھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس لیے فین سمیت سبھی نے سمندر کے گہرے پانی میں ڈبکی لگائی اور ڈوبتے ہی چلے گئے، مگر سب فین سمیت سب ماہر تیراک تھے، اس لیے سب ہی کالے سیاہ پانی میں گہرائی میں جانے کے بعد ابھر کر سطح پر آ گئے اور پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اب کیا کریں؟ اب ہم کب تک سمندر میں یوں تیرتے رہیں گے؟ اور آخر یہ سب کیا ہے؟ اور سمندر کے اس حصے کا پانی اتنا سیاہ کیوں ہے؟ اور اس حصے میں آنے کے بعد اچانک کیوں اس پاورفل اور جدید طیارے کو کیوں یکلخت نامعلوم طریقے سے آگ لگ گئی؟ انسپیکٹر ریکھا نے پریشانی سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، لیکن وہ اس کی بات کا کیا جواب دیتے؟ میرے خیال میں سمندر کے پانی کو تم سے عشق ہو گیا ہے، اس لیے اس نے ہمیں بھی تمہارے ساتھ اپنے اندر بلا لیا، کیپٹن حمید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے اور فین سمیت سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ ویری گڈ کیپٹن، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی کرنل کے اسسٹنٹ ہو، کیونکہ وہ کرنل فریدی ہی کیا جو کسی مشکل میں گھبرا جائے، اور تم نے بھی کرنل فریدی کے انداز کو اپنا لیا ہے۔ فینچ نے اس کی تعریف کی۔ معلوم نہیں یہ سب اچانک کیسے ہوا، لیکن جو بھی ہے، پریشان ہونے سے اس مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا، اس لیے سب ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے کی طرف روانہ ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں گے، اور واقعی کیپٹن حمید کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ کسی مشکل سے گھبراتا نہیں ہے، انسپیکٹر ریکھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب ہنس پڑے۔ چلو، ہم کسی باغ میں ٹہل نہیں رہے، بلکہ سمندر کے کسی خوفناک حصے میں ہیں، اس لیے ہمیں واقعی جلدی سے کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے۔ شاید تھوڑی دیر بعد ہمیں کوئی جزیرہ نظر آ جائے، اس بار روزا نے کہا۔ تو سب تیزی سے تیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد اچانک ایک منظر دیکھ کر سب ٹھٹک گئے۔ ارے یہ تو عمران ہے، لیکن عمران کی اتنی بری حالت، آخر عمران کی اتنی بری حالت میں کیسے ہے؟
ایسا لگتا ہے جیسے عمران 4-5 دن سے بھوکا پیاسا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت ہی نازک ہے، اور اب مجھ سے بات کرنے کے بجائے بے ہوش ہو گیا اور پہلے ہی گر گیا۔ تھریسیا نے غور کرنے پر کہا، کیونکہ یہ واقعی عمران تھا، جس کی حالت واقعی خراب تھی، جسم بھی کمزور ہو گیا تھا۔ مجھے کیا؟ یہ تو اچھا ہے کہ عمران مجھے بے ہوش ملا ہے، مجھے شیطان کو مار کر ہی سکون ملے گا، تھریسیا نے ہنکارہ بھر کر کہا، اور ریس گن کا رخ بے ہوش عمران کی طرف کر دیا۔ نہیں، مجھے عمران کو ہوش دلا کر اس کے مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، کیونکہ زیرو لینڈ کی صفحے اول کی ہر کارہ کی توہین ہے، تھریسیا نے خود سے کہا، اور عمران کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو اس کا سانس چل رہا تھا۔ تھریسیا نے عمران کو اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا یہ، جو کہ اس کے خاتمے کے لیے آئی تھی، اور خود مشکل میں پھنس کر اس ویران جزیرے کی قیدی بن گئی۔ نہیں، مجھے عمران کو ابھی نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ عمران جیسا ذہین انسان اس جزیرے سے نکلنے کا کوئی انتظام کر لے گا، تھریسیا نے خود سے کہا، اور پھر عمران کے منہ اور ناک پر ہاتھ رکھ کر اس کو ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ بے ہوشی کی حالت میں عمران کے چہرے پر بہت ہی معصومیت چھائی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر تھریسیا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ دیکھو، شکل سے کتنا معصوم اور احمق سا ہے، لیکن در حقیقت دنیا کا خطرناک ترین انسان ہے یہ، تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مخصوص طریقے سے عمران کو ہوش دلانے لگی۔ آخر کچھ دیر بعد اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ عمران کو ہوش آ گیا تھا۔ ارے، میں جنت میں پہنچ گیا ہوں کیا؟ جو یہ ہوشربا پٹاخہ میرے سامنے نمودار ہو گئی۔ عمران نے ہوش میں آتے ہی تھریسیا کو دیکھ کر احمقانہ انداز میں کہا، اور شدید نکاہت کے باوجود پھر بھی ہمت کر کے اٹھا اور بیٹھ گیا۔ عمران، یہاں اس ویران جزیرے میں شاید کافی دنوں سے بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے کمزور ضرور ہو گئے ہو، لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بھی باز نہیں آئے تم۔ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے، میں تو سمجھا تھا کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا، لیکن یہاں تو صف اول کی فنکارہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں اچھل کر کہا، حالانکہ اس کا چہرہ بے ترتیب بالوں سے الجھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ہوش میں آتے ہی حماقتوں میں لگ گیا تھا یہ۔ فنکارہ نہیں، ہرکارہ کہو مجھے۔ اور عمران، بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور اتنے نازک حال میں کیسے ہو؟ کیا تمہارا مہذب دنیا سے کوئی رابطہ نہیں؟ تھریسیا نے پوچھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس سے نہ پوچھا تو پھر عمران نے پاگلوں والی اور مسخر والی حرکتیں کرنی ہیں۔ تھریسیا ڈارلنگ، یہاں میرے خالہ زاد کے پھپھڑ نہیں رہتے جو مجھے کسی مہذب دنیا لے جاتے؟ عمران نے اب سنبھل کر احمقانہ انداز میں باتیں کرنا شروع کر دیا۔ تو میرا اندازہ درست ہے، تم لوگوں کا جہاز سمندر کے اس سیاہ حصے میں آنے کے کسی نامعلوم وجہ سے کریش ہو گیا تھا، اور تم اپنی قوت ارادی سے آخرکار اس چٹیل اور ویران جزیرے میں آ گئے، لیکن غالباً تم ہر سیل فون ٹرانسمیٹر یا کسی بھی جدید آلات سے محروم ہو، جس کی وجہ سے یہاں اتنے دن بھوکے پیاسے رہ رہے ہو اور مہذب دنیا کے لوگوں کے منتظر بھی ہو، تھریسیا نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ تھریبی، بہت تیز ہو گئی ہو تم، نجومیوں والی باتیں کرنے لگی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تسلی سے تھریسیا کے وزنی بیگ کو دیکھا، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق اس میں
بینڈ بیچ کا سامان اور کھانے پینے کا سامان تھا۔ کیا ایسے ہی بھوکا پیاسا مار دو گی کہ کچھ کھانے کو نہیں دو گی؟ آخر آخر کو ہم پرانے دوست ہیں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ تو تھریسیا بھی مسکرا دی۔ ہاں واقعی تمہاری ہم زیرو لینڈ والوں سے واقعی بہت پرانی دوستی ہے، لہٰذا اس کا حق تو ادا کرنا پڑے گا، تھریسیا نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنے بیگ کو کھول کر اس میں سے بھوک پیاس ختم کرنے والے کیپسول نکال کر اور دو عمران کو دیے، اور خشک گوشت کا پیکٹ بھی کھول کر دیا، اور جوس کے 2 پیکٹ بھی نکال لیے، اور عمران کو پاورفل کیپسول دینے کے ساتھ ایک جوس کا پیکٹ بھی دیا اور خشک گوشت کا ڈبہ کھول لیا، کیونکہ تھریسیا کو بھی بہت تھکاوٹ اور بھوک لگ رہی تھی۔ عمران نے کسی بچے کی طرح بےتابی سے کا جوس کا ڈبہ اس سے لے کر اس کا ریپر پھاڑ کر اسے پینے لگا، اور ساتھ ہی خشک گوشت کے ٹکڑے بھی مربھکوں کی طرح کھانے لگا۔ دراصل واقعی عمران 4-5 دنوں سے فاقوں میں تھا، اور جیسے ہی وہ اس جزیرے پر پہنچا تھا، عمران شدید تھکاوٹ کے باعث بے ہوش ہو گیا، اور ہوش میں آنے پر اس نے یہاں جزیرے کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا، اور عمران کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جس سے وہ اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکے، اور نہ ہی کھانے کے لیے یہاں اس کے پاس کچھ تھا۔ عمران نے یہاں بھوک اور پیاس کے باوجود یہاں گھوم کر سروے کیا تھا، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار وہ بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہے، اور اصل راستے سے چونکہ بہت دور کر کے یہ جزیرہ تھا، اس لیے عمران کو بھی یہ خدشہ تھا کہ جہاز کو ٹریس کرنے والی پارٹیاں شاید ہی اتنی دور یہاں پہنچ سکیں۔ بدقسمتی سے یہاں کوئی درخت نہیں تھا کہ اس کی مدد سے عمران عارضی کشتی بنا کر یہاں سے کسی اور مقام تک جا سکے، اور صرف تیراکی کی بدولت واپسی کا سفر حماقت ہی تھا، اور عمران ایک آس سے یہاں 4 دنوں سے پڑا تھا، کیونکہ شدید نقاہت سے جزیرے پر موجود پہاڑ کو کراس کرنا اس کے بس سے باہر تھا، اور اب تو 4 دن گزر چکے تھے، اور عمران بھوک پیاس سے نڈھال تھا اور نیم مردہ ہو چکا تھا، لیکن پھر تھریسیا خود مشکل کا شکار ہو کر یہاں پہنچ گئی، لیکن پھر بھی اس کے بیگ میں خوراک کی وجہ سے عمران کو بہت سہارا مل گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں عمران خشک گوشت کا ڈبہ چٹ کر گیا، پھر پاورفل کیپسول منہ میں رکھ لیا۔ کھانا کھانے اور پاورفل کیپسول کی وجہ سے چند لمحوں بعد عمران کے وجود میں طاقت بحال ہو گئی، خاص کر پاورفل کیپسول کی وجہ سے عمران خود کو توانا محسوس کر رہا تھا۔ جیو تھریسٹیر، ہزاروں برس جیو، تم نے غریب کو اور لاچار کی خدمت کی، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا، اور تھریسیا کے پوچھنے پر اسے جہاز کے اچانک بلیک تھنڈر کے ہرکاروں کے ہاتھوں جہاز کو ہائی جیک کرنے اور جہاز کے کریش کرنے سے یہاں پہنچنے کا مختصر قصہ سنایا۔ حیرت ہے عمران، تم جیسا دنیا کا تیز دماغ کا انسان بھی یہاں سے نکلنے کا کوئی بندوبست نہیں کر سکا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہوئی۔ اگر جہاز کے مسافروں کو ٹریس کرنے والی کوئی ٹیم یہاں آئی تو پھر ہم تو بچ سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس بھی کوئی سیٹلائٹ فون یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکوں، کیونکہ بیگ میں فرسٹ ایڈ باکس اور کھانے پینے کا سامان ہے جو کم استعمال کرنے کے باوجود زیادہ سے زیادہ 3 دن تک چل سکے گا، تھریسیا نے ہارن بھیجتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بریسٹیئر، اوہ سوری تھریسٹیئر، تم نے مجھے اتنے دنوں کے بھوکے کو کھانا پلایا،
کھانا کھلایا پلایا اور موٹا کر دیا۔ تمہارے بچے جئیں، تمہیں ڈیڈی کہیں۔ اوہ سوری، زبان غوطہ کھا گئی، تمہیں ممی کہیں۔ عمران نے بدستور احمقانہ انداز میں کہا، میرے بچے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جب ہونے والوں بچوں کا ڈیڈی ہی شادی سے انکاری ہے تو پھر بچے کہاں سے آئے؟ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے اور ایک آس کے ساتھ آہ بھر کر کہا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ ہونے والے ڈیڈی سے مراد تھریسیا کا اشارہ عمران ہی تھا۔ یا خدایا، مجھ ناچیز پر تو رحم کرو۔ ایک طرف تھریسیا فولاد میرے ساتھ بیٹھی اور دوسری طرف روشی شاہکار مجھ سے آس لگائے بیٹھی ہے، اور خاص کر تیسری طرف جولیا جلاد میرے انتظار میں بیٹھی ہے۔ مجھ غریب کا کیا بنے گا خدایا؟ عمران نے رونی صورت بنا کر معصومیت سے کہا۔ تو تھریسیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عمران، تم کبھی نہیں بدلو گے۔ اتنی خوفناک قحط کے باوجود تمہاری شرارت اور زندگی برقرار ہے، اور اسی لیے تو دنیا تمہاری دیوانی ہے۔ تھریسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو قحط برقرار نہیں ہے، کیونکہ تھریس ڈاکو رانی نے، اوہ معاف کرنا، پھر زبان غوطہ کھا گئی میری۔ تھریس ڈاکٹرنی نے میرا علاج تو کر دیا اور اب میں ٹھیک ہوں، اور اب جسم اور دماغ میں انجری بھرنے کی وجہ سے اس جٹیل اور ویران جزیرے سے نکلنے کا پروگرام بنا لوں گا میں۔ عمران نے کہا، کیا تم نے اس جزیرے کا سروے کیا ہے؟ کوئی قابل قدر چیز ملی؟ تھریسیا نے پوچھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، تو اس لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا، دین بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔